أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. صلوات بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے ہم سن اور کم سن دوستوں، اول محرم سے آج 9 محرم شب عاشور تک ہم نے جس موضوع کو اپنا عنوان قرار دیا وہ حسین فی القرآن تھا، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کوشش کی کہ اس موضوع پر اور بھی زیادہ بولا جاتا، لیکن انشاءاللہ بقیہ میری گردن پہ قرض کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ جامع مسجد علی کہ جس میں
علی کے چاہنے والوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، لیکن یہ مجلس حسین اس کا معجزہ ہے، اس کی برکت ہے کہ سب اس نام کے ساتھ عشق کی وجہ سے دوڑے چلے آتے ہیں۔ لہذا ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو پڑوسیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف بالآخر اجتماع پر منتہی ہونا چاہیے، اتحاد پر منتہی ہونا چاہیے، اور در حسین ہی وہ نقطہ اجتماع ہے کہ جس پر نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت جمع ہو سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ گزشتہ جتنی بھی ہماری گفتگو رہی، اس کو اگر ہم سمرائز کریں، خلاصہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ رستہ اپنانا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ ہمیں خدا تک اس رستے کے ذریعے سے پہنچنا ہے کہ جو خود خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ ان بچوں کو ذرا پیچھے کرتے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے اور بچے بھی تنگ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ہمیں خدا تک اس کے بتائے ہوئے رستے کے ذریعے پہنچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی دوسرا راستہ جو ہم نے ایڈاپٹ کیا، وہ رستہ ابلیسیت کا رستہ تو ہو سکتا ہے خدا تک پہنچنے کا، خدائی راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ راستہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ توحید تک ہمیں پہنچائے گا، اور ہم خود ایڈاپٹ کر رہے ہیں، خود اس کو اختیار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ راستہ جو خدا نے ہمیں خود تک پہنچانے کا دکھایا، اگر ہم وہ دوسرا راستہ اپنائیں گے تو ہم در حقیقت ابلیس کی طرف جا رہے ہیں، خدا کی طرف نہیں جا رہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، کیا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت، کہ تم گھروں میں داخل ہو، من ظہورها، گھروں کی پشتوں سے، گھروں کے پرانی اردو میں اگر کہیں تو گھروں کے پچھواڑوں سے، ولیکن البر، نیکی کیا ہے، ان تتقوا، تقوی اختیار کرو، وآتوا البیوت من ابوابها، اور اگر داخل ہونا چاہتے ہو گھروں میں تو دروازوں سے آؤ۔ پیغام ہے، نہیں معلوم یہ ابواب الہی کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ من ظہورها، دوسرے لفظوں میں کہوں تو چور دروازوں سے نہ داخل ہونا۔ پروردگارہ تو خود بتا، یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ باب کون سے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر ظاہر پر جاتے تو
ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے، نہ پتا چلتا کہ ابواب الہی کون سے ہیں، یہ کون سے ہیں جو اللہ کے باب ہیں۔ امام فرماتے ہیں نحنو ای آل محمد ابواب اللہ ووسیلۃ الی اللہ، ہم وہ آل محمد ہیں جو اللہ کے باب بھی ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ہے۔ رستہ ہے کہ جس کی طرف خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے ہمیشہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو کچھ اس طرح سے واضح کیا ہے امت کے سامنے۔ مثال دوں حضرت ابی ذر غفاری کی، جن کا نام جندب ابن جنادہ تھا۔ کیا کہنے اس صحابی کے، کیا کہنے اس صحابی کے کہ محفل ہے کوئی، اس میں ہر کوئی اپنی اپنی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، لیکن یہ علل الشرائع ہماری شیخ صدوق کی کتاب، اس میں علت بیان کر رہے ہیں ایک خاص لقب کی کہ حضرت ابو ذر کو وہ لقب ملا کیوں۔ ہر کوئی اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے، اتنے میں جناب ابو ذر سے رہا نہ گیا، کہا چپ ہو جاؤ، افضل من هذه الامت هو العلی، اس امت میں سب سے بڑا اگر افضل ہے تو وہ علی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ اس معاملے کو جب دیکھا تو وہاں پر ایک صحابی حضرت عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوراً پیغمبر کے پاس گئے، حضور کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے ایک مجمع ہے، ایک محفل ہے، ایک مجلس ہے جہاں لوگ جمع ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہا تھا کہ ایسے میں حضرت ابو ذر غفاری نے یہ جملہ بولا۔ یا رسول اللہ، لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا آسمان نے زمین پر کسی ایسے آدمی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے اپنے اوپر کسی ایسے انسان کو آج تک وجود نہیں دیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو ذر غفاری؟ کہ جن کو مدینے سے شہر بدر کر دیا گیا، شہر بدر ہوئے تو شام بھیج دیے گئے، شام گئے تو بلاخر سچے اتنے ہیں کہ کبھی کوئی غلط کام برداشت نہیں ہوتا، بول اٹھتے ہیں۔ دیکھا سبز محل ہے بنا ہوا حاکم کا، بول اٹھے، کہا یہ تیرا اپنا ہے یا تو نے لوگوں کے مال سے بنوایا ہے؟ اگر تو نے اپنے مال سے بنوایا ہے تو اسراف ہے، اور اگر لوگوں کے مال سے بنا ہے تو خیانت ہے۔ اتنے سچے آدمی کو کون برداشت کرتا ہے؟ ان کو دوبارہ شہر بدر کر دیا گیا، وہاں سے نکالے گئے، اور حالت یہ تھی کہ اونٹ کے ساتھ اس طرح سے ابو ذر غفاری کو، اس صحابی نبی کو باندھا گیا کہ روایات کے جملے ہیں کہ ابو ذر غفاری کا گوشت ختم ہو گیا تھا، گوشت ختم ہو گیا۔ یہ ابو ذر غفاری رستہ دکھا رہے ہیں، کون ہے افضل امت، کس کے پیچھے جانا ہے ہمیں، کس کو ہادی بنانا ہے ہمیں۔ نہ صرف حضرت ابو ذر غفاری، دیگر صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک رستہ دکھا رہے ہیں۔ کون سا رستہ؟ وہ رستہ جو اللہ نے نبی کی زبان سے غدیر میں کہلوا دیا۔
اچھا لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بار بار غدیر کا تذکرہ، بار بار غدیر کا تذکرہ کیوں کرتے؟ تو بار کے دو فلسفے ہیں، کہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھیں رحمۃ اللہ۔ آج تک اس تکرار پر، اس بار کے اعلان کو لوگوں تک پہنچانے پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی پلٹ کر کے کہہ دے کہ ہر نماز میں الحمد ہی کیوں پڑھتے ہو، صبح کی نماز میں الحمد پڑھ لی، پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسری میں نہ پڑھو، کہا حضور قبول نہیں ہوگی۔ اچھا صبح میں پڑھ لی، ظہرین میں نہ پڑھو، کہا نہیں حضور ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو فلسفہ تکرار اللہ کی مشیت میں ہے، وہی ذکر جو آپ کو رکوع میں کرنا ہے وہ بار بار وہی ذکر کرنا ہے۔ اللہ در حقیقت آپ کی تمرین و مشق کرا رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ تکرار رہے گی تو ایمان محفوظ رہے گا، تکرار نہ کی گئی۔ وہ ہم جب نئے طالب علم بنے نا تو خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہم نے ایک کتاب پڑھی آداب المتعلمین، تو اس میں ایک چھوٹا سا جملہ تھا، وہ آج تک مجھے حفظ ہے اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو بھی کہوں گا۔ وہاں لکھا تھا الدرس حرف والتکرار الف، الدرس حرف والتکرار الف، درس ایک حرف ہی کیوں نہ ہو اسے 1000 مرتبہ دہراؤ، تب جا کے وہ عجین جان بنے گا، وہ تمہاری روح کا حصہ بنے گا، تب تمہیں یاد ہوگا۔ تو بار بار یاد دلانا، فذکر، یاد دہانی تو قرآن کی سنت ہے، یاد کرو۔ تو ایک تو تکرار اس وجہ سے بھی ہے، اور دوسری وجہ حضور یہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا ایک مطلب وہ تھا، لیکن یہ اعلان رکا نہیں ہے، یہ اعلان آگے چلا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا حسن مولا، پھر آگے چلا من کنت مولاہ فہذا حسین مولا، پھر چلتے 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 آج ہمارے دور میں ہم یاد کروانا چاہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا مہدی مولا، فہذا مہدی مولا، ہمارے وقت کے ولی، ہمارے وقت کے امام، جن کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے۔ اور یہ خدا تک پہنچنا حضور، اس کے لیے رستے پہ چلنے کے لیے اطمینان ضروری ہے۔ مضطرب انسان کبھی سفر نہیں کر سکتا، اس کے لیے اطمینان چاہیے۔ اور پہلے عرض بھی کیا ایک مجلس میں کہ فقط ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یقین بھی ضروری ہے۔ اور روایات ہے، بنص روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان بہت بانٹا ہے، لیکن نعمت یقین کم بانٹی ہے۔ یاد آئی بات میری؟ نعمت یقین جس پر میں نے مثال بھی دی تھی ایک جنگلر کی، کہ وہ رسی کو ٹاپتا ہوا آپ بناتا، الحمدللہ ذہنوں میں آ گئی بات۔ یہاں پر امام خمینی کی مجھے بات یاد آ گئی کہ لوگوں کو ایمان کی نعمت حاصل ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آپ ایک مردہ ہے آپ کے سامنے ہے، ابھی غسل دیا آپ نے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا دے چکے ہیں، آپ کو یقین ہے یہ مر چکا ہے، تو مردہ کچھ کر تو نہیں سکتا نا بیچارہ۔ آپ میں سے کسی ایک کو کہہ دیا جائے کہ حضور اس مردے کے ساتھ آپ کو رات بھر رکنا ہے تنہا کمرے میں، تنہا کمرے میں رکے، تو عین ممکن ہے کہ صبح کمرے سے ایک جنازہ نہیں 2 جنازے نکلیں گے، ایسے ہی یقین نہیں ہے۔ ایمان ہے اس کی موت کا، مر گیا ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے ساتھ اس کے رات نہیں گزاریں گے۔
یہ تو ہمارے یقین کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی خدا نخواستہ نہیں کر رہا ہوں، یا ممبر پہ بٹھا دیا گیا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ آپ سے جدا ہوں، میں بھی آپ ہی کے جیسا فرد ہوں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آگے چل کے بات۔ ہمارے یقین کی یہ حالت ہے، فرض کریں کہ عام روٹین کے جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، فقط ہمارے انہی اعمال کے اوپر کیمراز لگا دیے جائیں، تو کیا آج جو میں عمل کر رہا ہوں، کل جب کیمرہ لگا ہوگا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے پھر صبح تک میرے عمل برابر ہوں گے؟ جی بتائیے، نہیں ہوں گے؟ ہاں، روایات میں ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ہماری عبادت ایسی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں تو پھر اس پر کلمہ استرجاع پڑھ دیں، پھر اس قابل نہیں ہیں ہم کہ ہماری زندگی یقین سے خالی ہے۔ حسین کو یقین والے چاہیے۔ کون سے یقین والے؟ عرض کروں گا بھی، یقین والے۔ اطمینان چاہیے، اضطراب نہیں چاہیے۔ حسین کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتا چلو جاؤں گا، ایک ہے علی اصغر، ایک ہے علی اکبر۔ منزل مصائب نہیں ہے یہ، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کی اولاد اس کی کمزوری ہوتی ہے، یہی ہے نا، سارے یہی کہتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں، بیٹے نے مجبور کر دیا کہ کیا کریں، مثلا اس کو موبائل دے دیں، بھائی بہت اس کو منع کیا ہے لیکن اب کیا کریں، اولاد کے سامنے مجبور ہے۔ میں تائید نہیں کر رہا ہوں اس کام کی، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن دے دیتے ہیں۔ کیا ہے، اولاد کمزوری ہے، لیکن کیا کہنے حسین کی اولاد کی۔ اگر ہم نے ایسی پرورش کی نا، یوں ہی چلتے گئے، ایک کمزوری بناتے رہے، پرورش کریں نا ایسی اولاد کی کہ اور اگر باپ مخمصے میں ہے، ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے، بہترین کاروبار ہے، سب کچھ ہے، اس کا آؤٹ کم بھی بہت ہے، فائدہ بھی بہت ہے، لیکن کام حرام ہے، بیٹا اٹھ کے کہے بابا ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، حرام کام نہیں کیجیے گا۔ یہ بیٹا کمزوری نہیں ہے، یہ باپ کی طاقت ہے۔ اور میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہے تو بیٹا سر پہ حجاب کی کیا ضرورت ہے، یہ حجاب شرعی کی کیا ضرورت؟ بیٹا دیکھیں رشتے آنا مشکل ہو جائیں گے، تو اگر اب آپ بد حجابی میں بے حجابی میں باہر جاتی ہیں تو وہی روک دے۔ ماں میں کنیز سیدہ ہوں، رشتے آئیں گے نہیں آتے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ پروردگار حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں حرام کی مرتکب نہیں ہوں گی۔ یہ بیٹی ماں کی طاقت ہے، ایسے بچوں کی پرورش کریں۔ تو میں جو الہام لے رہا ہوں ان دونوں بچوں سے، ایک جوان ہے اور ایک بچہ، حضرت علی اصغر علیہ السلام، 6 ماہ کا سن ہے، مختصر سا سن، اور 2 دن ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، یا وہ 28 رجب کا دن ہے یا 10 محرم 61 ہجری کا دن ہے۔ اس کے علاوہ کہیں آپ کو ذکر ملتا ہے جناب علی اصغر کا؟ مجھے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملا۔ 2 دن کا ذکر ہے ٹوٹل، اور ہزاروں مرثیے لکھ دیے گئے ہیں ابھی تک، ہزاروں بلکہ لاکھوں مجلسیں پڑھ دی گئی ہیں اس علی اصغر کے اوپر، ہزاروں محفلیں منعقد ہو چکی ہیں، حتیٰ فرینچ رائٹرز جو ہیں وہ ان کے مرثیے لکھ رہے ہیں۔ کیا کیا ہے علی اصغر نے؟
دو کام کیے کم از کم. جب اس نے صدا سنی ہے نا اس بچے نے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مجھ کی غریب کی مدد کرے, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, کون ہے جو حرم رسول اللہ کے خیموں کی حفاظت کرے, دفاع کرے. اس بچے نے جیسے ہی حجت خدا کی آواز سنی ہے مضطرب ہو کر کے اپنے آپ کو گرا دیا. جب حجت خدا وقت کا آپ کو مدد کے لیے بلائے تو آپ میں اضطراب ہونا چاہیے. ایک وقت کی حجت آج ہے, وہ بھی حل من ناصر کی آواز دے رہے ہیں, کیوں مضطرب نہیں ہے؟ کیوں ہم تبدیل نہیں ہو رہے؟ اپنے آپ کو گرا دیا ہے. بابا آئے ہیں, بابا نے آ کر کے اپنے آغوش میں لیا ہے, شہادت کے مقام پہ پہنچے ہیں, مسکرا دیے ہیں. یہ ہے مقام اطمینان. بعض اوقات اپنی صرف مال سے حجت کی مدد نہیں کرنی ہوتی ہے. کل واقعہ سنایا تھا, عبید اللہ ابن یزید جوفی کیا کر رہا تھا, مولا مجھ سے تلوار لے لے, ہاں یہ میرا گھوڑا لے لے, میں نہیں جا سکتا. ہاں حسین کو جان چاہیے. اور بعض اوقات انسان کو حجت کی مدد کے لیے اپنی آبرو بھی دینی پڑتی ہے. ائمہ نے ہمارے لیے بہت ہی اوپر کا سٹینڈرڈ جو ہے نا سیٹ کیا ہے. ایک بحث تھی ہماری پیچھے گزر چکی ہے, وہ کیا, مؤمنین کی حاجت روائی کرنا. امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے, کہتا مولا بہت لاچار ہوں, فقیر ہوں, میری مدد فرمائیے, مقروض بہت ہو گیا. کہا کتنا قرض ہے تیرا؟ کہا مولا اتنا. کہا میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں, ہاں لیکن ایک کام کر سکتا ہوں. کہا کیا؟ کہا تمہارا قرضہ اپنی گردن پہ لے سکتا ہوں. تمہارا قرضہ اپنی گردن پہ لے لیتا ہوں. کہا مولا میرا قرضہ آپ گردن پہ لیں گے؟ کہا ہاں یہ کر سکتا ہوں. کہا نہیں مولا مجھے خود ہی ادا کر, کچھ میری مدد کر دیجیے. کہا نہیں اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں, دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ کل صبح کی نماز پہ جب تم آؤ تو تم نے سب کے سامنے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, تم نے یہ کہنا ہے سب کے سامنے کہ میرا قرض واپس کرو, میرا قرض واپس کرو, اور خبردار دھیمے لہجے میں نہیں, سختی سے مجھ سے طلب کرو. اللہ جو حجت خدا کو پشت کر کے دین کو سمجھنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو سمجھا رہا ہوں. داؤ پہ لگا دی ہے مولا نے اپنی عزت. چاہنے والا تھر تھر کانپ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. مولا کے پاس اپنے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس وقت کہ اتنی بڑی مدد کر سکے. دوسرے دن صبح ہوئی, نماز ختم ہوئی, نماز ختم ہونے کے فوراً بعد وہ آیا, دل نہ چاہتے ہوئے بھی امام کے ساتھ اس لہجے میں بولا. کہا میرے پیسے واپس کیجئے. عزیزو یہ معاملہ چل رہا تھا, وہی متوکل کے افراد بیٹھے ہوئے تھے. فوراً دوڑتے ہوئے متوکل کے پاس پہنچے, متوکل کو خبر کی, کہا کہ اس طرح سے آج علی نقی کے پاس کوئی قرض خواہ آ گیا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے. متوکل ویسے ہی یہ اس طرح کی خبر کے انتظار میں تھا. کہا فوراً 10,000 درہم لے کر کے جاؤ, یہ احسان کرنے کا وقت ہے, جا کر کے علی نقی کو دو اور وہ قرضہ واپس کرے. فوراً دوڑتے ہوئے لائے, پیسہ دیا, امام علی نقی نے اس بندہ مومن کو دے دیا. اپنی عزت بہرحال داؤ پہ لگا دی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ظالم کے خزانے سے ظلم والا پیسہ نکلوایا اور حقدار کو ادا کروا دیا. امام علی نقی کی ذات پر ایک صلوات پڑھیں نا. توجہ ہے. تو
حجت کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے. ہاں؟ جناب علی اکبر علیہ السلام قافلہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے کلمہ استرجاع بلند کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں بلند کیا آپ نے؟ کہا کہ میری سواری پر مجھے اونگ آ گئی تھی اور میں نے آواز سنی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. کہا بابا مضطرب ہو گئے. کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس سے بچ جانا چاہیے. بابا اس سے بچنے کی کون کون سی سبیل ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو دنیا میں کون ہوگا حق پر؟ کہا پھر بابا فکر کی بات نہیں ہے, اب چاہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. حجت خدا کو اطمینان دلا رہے ہیں یہ دونوں بچے, دونوں جوان. اور عجیب ہے اس خانوادے میں ہر قسم کی مثال ملتی ہے. وہ 34 سال کا جوان کبھی باب الحوائج ہے, اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج بنا ہوا ہے. اور باب الحوائج کے معنی جانتے ہیں؟ جس کے در پر جب پہنچے تو حاجت نہ رہے. حاجت پھر حاجت نہیں رہتی ہے, وہ حاجت روائی کر چکے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف, پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف. اس آیت کے ظاہری اور اولین مصداق پیغمبر اکرم کی ذات بلا شک و شبہ. دوسری اس کے مصداق جناب امیر کی ذات ہے نفس مطمئنہ. تیسری مصداق امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق بنص سے روایت امام, اس کی عالی ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اور ایک اچھی خبر دے دوں آپ کی روح کی تازگی کے لیے, اگر یہ روایت اصول کافی میں نہ ہوتی تو نہ عرض کرتا. اس روایت کے مصداق آپ بھی ہیں, اس روایت کے مصداق آپ بھی ہیں. شاید روح خوش ہو جائے, پتہ نہیں چہروں پر ابھی تک صرف حیرانگی ہی حیرانگی دیکھ رہا ہوں میں. یہاں سے لے کر وہاں تک ایک علوی صلوات سنا دے ذرا. کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان پر, کسی نے امام سے پوچھا, چھٹے امام سے پوچھا, مولا کیا موت کے وقت مومن پر جزع و فزع کا عالم باقی رہتا ہے, یعنی بےتابی بے سکونی برقرار رہتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں, ایسا نہیں. جب انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے تو کچھ چیزوں کو ممثل کر دیا جاتا ہے, کچھ چیزیں ممثل ہو جاتی ہیں. کون کون سی؟ کہا کہ پہلی ذات جو ممثل ہو کر کے آتی ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات ہوتی ہے. دوسری ذات امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. تیسری ذات جناب مخدومہ کائنات کی ذات ہوتی ہے جو مثال بن کے ممثل بن کے آ جاتی ہے. اور چوتھی اور پانچویں ازواج گرامی وہ حسنین کریمین سید شباب اہل الجنت الجمیع وہ آ جاتے ہیں. پنجتن کی ذات پر صلوات پڑھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مجھے آپ کی خستگی کا, آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے, لیکن آج کی شب خدا را نہ تھکیے گا, خدا را نہ تھکیے گا.
वगरना शर्मिंदा हो जाएंगे हुसैन की माँ से। और शर्मिंदा नहीं होना है, हमें सुरखरू होना है। हमारी 9 दिन की मेहनत है, हम हुसैन के साथ हम रंग होने के लिए तैयार बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इन 9 दिनों में अपना तज़किया और तंज़िया करें और इस तरह से आए कि कल जब रोज़े आशूर आए तो हम कह सकें कि हम वो हुसैनी हैं कि जो हुसैन को चाहिए। तो बात कहाँ चल रही थी? आयत सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तज़किया जब तक नहीं होगा अजीजों, अल्लाह ने कुरान में, मैंने अर्ज किया था कि कुछ आयतें हैं, सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें एक कसम उठाई है, किसी में 2 कसमें उठाई हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, और एक सूरत ऐसी है कि जिसमें 11 कस्में भी उठाई हैं। हाँ? जब 11 कस्में परवरदिगार पूरी उठा लिया परवरदिगार ने, वश्शम्सि वदुहाहा वल्लैलि इज़ा, और कस्में उठाता उठाता एक जगह पर आया है, क्या कहता है? क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब है वो शख्स जिसने तज़किया कर लिया, जिसने तज़किया कर लिया अपना। कामयाबी उसके लिए 11 मकामात पर शायद के साथ कामयाबी अल्लाह ने डिक्लेयर की है कुरान में। लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम फलाह पा जाओ, शायद तुम कामयाब हो जाओ, शायद तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन ये वो मकाम है, ये वो मकाम है, और सूरह आला में और सूरह मुमिनून में, कि जहां अल्लाह ने 100% श्योरिटी दी है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अब वो मैं बहरहाल आयत पढ़ नहीं सकता कि सूरह आला में एक मुसीबत ये ना कि आजकल हमारे नौजवान उधर भी जाओ उधर भी जाओ तो पीछे पीछे चले आते, किबला क्या किया जाए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी फील्ड में जाए, उलूम दीनिया में जाए, हाँ, या उलूम फनूनिया में जाए। तो मैं आयत पढ़ता हूं, मेरे साथ आज आयत पढ़िएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिक। तो मैं ये कहूंगा मेरे नौजवान दोस्त खास तौर पे, जो भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, यहां पढ़ो, HIT की यूनिवर्सिटी में पढ़ो, इस्लामाबाद में पढ़ो, अब्रॉड जाके पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो, कनाडा में पढ़ो, जो भी पढ़ो, पहला हुक्म इक़रा। लेकिन पढ़ना कैसे है? बिस्मि रब्बिक, कभी अपने रब को फरामोश न करना। इक़रा बिस्मि रब्बिक। तुम्हारी तालीम की इब्तिदा अपने रब के साथ होनी चाहिए। कभी अपनी तालीम में अपने परवरदिगार को फरामोश मत करना। पढ़ना क्या है, इससे सरोकार नहीं है। तमाम उलूम इसमें बहस है कि इल्म दीनी होता है या गैर दीनी होता है, इसमें इंतहाई टेक्निकल बहस है। लेकिन उलमा ने कहा है, अल्लामा जवादी आमुली का मैं कौल नकल कर रहा हूं, हर वो इल्म के जो दीन की खिदमत में हो और खुदा से नजदीक कर दे, उलूम दीनिया में शुमार होता है। अब चाहे कोई केमिस्ट्री पढ़ करके खुदा से नजदीक हो रहा है, फिजिक्स पढ़ करके खुदा के नजदीक हो रहा है, वो फिजिक्स भी उलूम दीन में शुमार होगी। हाँ? अब इस सूरे की मुश्किल ये है कि इसकी इंतहा अगर मैं पढ़ूंगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा, ऐसे ही है। वो अल्लामा हिल्ली का वाक़या सुना? अल्लामा हिल्ली सिन्ने बुलूगत में नहीं पहुंचे थे अभी कि मुज्तहिद बन चुके थे, बालिग नहीं हुए थे। यहाँ दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती तब जाकर के इंसान मुज्तहिद बनता है, बालिग नहीं हुए थे अभी। तो सिन्ने बुलूगत कुछ गलती हो गई, अब्बा निकले हैं मारने के लिए, अब्बा भी मुज्तहिद है।
تو جیسے ہی ابا دوڑتے دوڑتے سر پہ پہنچے فوراً آیت سجدہ پڑھ دی. اب آیت سجدہ پڑھی ہے تو آیت سجدہ پر عمل کرنا ان کے لیے تو ضروری نہیں ہے کیونکہ نابالغ ہے. والد کے اوپر فوراً چونکہ وہ جانتے ہیں حکم شرعی ہے کہ سجدہ واجب ہو گیا، وہ رک جاتے تھے، سجدہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، پھر دوڑتے تھے جا کے پکڑنے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی آیت سجدہ پڑھ دیتے تھے. تو قرآنی مزاح بھی کر رہے ہیں تو قرآنی کر رہے ہیں. ہاں کاش ہمارے خانوادے بھی قرآنی ہو جائیں، ہماری فضا بھی قرآنی ہو جائے، کیونکہ موضوع ہمارا قرآن اور حسین ہے نا. کس کو کامیابی ملے گی؟ جس کی ابتدا اقرا سے ہوگی. اقرا کون سا؟ اپنے رب کے نام سے. تو نے جو بھی کرنا ہے اس میں اپنے رب کو کبھی مت بھولو، اور آخر میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. آخر میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین کی ابتدا اور حسین کی انتہا دیکھیے. ہاں کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سجدے کے ساتھ. رغم بقضائک و تسلیما لامرک. قرآنی زندگی مکمل حیات حسین کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیں. یقین مانیں، یعنی کوئی ایک پہلو آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک ایسا فعل نہیں ملے گا کہ حسین نے وہ عمل انجام دیا ہو اور اس کے پیچھے آیت قرآنی تائید کے لیے نہ ہو. موضوع نہیں ہے وہ، ورنہ وہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی. کہاں ہے حسین اس آیت میں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. روایت سنا رہا تھا ابھی آپ کو، مکمل نہیں ہوئی، واپس آتا ہوں. اے نفس مطمئنہ، جب یہ ممثل ذاتوں کو دیکھ لیتا ہے انسان تو اس وقت اللہ کہتا ہے بندہ مومن سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن انسان، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک. چونکہ اب ان کو دیکھ لیا تو اطمینان ہو گیا. اپنے کل کی خبر دے رہا ہوں، انشاءاللہ جانا ہی ہے. مجھے تو یقین ہے، جس کو یقین نہیں ہے وہ بہرحال صلوات نہ پڑھے، جن کو یقین ہے وہ سب مل کے ایک صلوات پڑھ دیں. کہتے ہیں اسرائیل کہتے ہیں کہ جب 5 اسباب کو دیکھ کر کے بندہ مومن مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کے مبعوث کیا، کہ جب میں اس وقت اپنے بندے مومن کے پاس آتا ہوں تو اس کے باپ سے زیادہ اس کے لیے شفیق بن کے آتا ہوں. بندے مومن کو کوئی خوف نہیں رہتا، اطمینان میں آ جاتا ہے، یقین میں آ جاتا ہے. پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹا اپنے رب کی طرف. راضیۃ، امام فرماتے ہیں راضیۃ ای راضیۃ بالامامہ، یعنی تو امامت سے راضی ہو گیا، ولایت سے راضی ہو گیا. مرضیہ، تو ولایت پہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جائے گا اس پہ کہ اب تجھے اس کی مکمل جزا دے. اگلا حصہ آیت کا اگلا حصہ، فادخلی فی عبادی. کیا ہو جائے؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا.
امام فرماتے ہیں کہ یہاں عباد سے مراد وہ پنجتن کی ذات ہے. اب یہ بندہ چونکہ مطمئن ہو چکا ہے، نفس مطمئنہ بن چکا ہے، اللہ کہتا ہے اے بندہ مومن اب تو اطمینان کی منزل پر ہے، میرے ان 5 برگزیدہ بندوں کے ساتھ تو بھی ملحق ہو جائے. وَادْخُلِ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے. تو عزیزو یہ تو ایک آج کی آیت کے حوالے سے بات پھر لمبی چلی گئی. میں ابھی سورہ 3 کی بات بھی کرنے والا تھا، سورہ عادیات کی بات بھی کرنے والا تھا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو میری گردن پہ یہ قرض ہے کہ انشاءاللہ وہ ادا کروں گا. لیکن آج کی رات حقیقت یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے مطابق رونے کی رات ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کروں گا عزیزوں، آج رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے. مصائب محمد و آل محمد کو آج محسوس کرنے کی رات ہے. آنکھیں بند کریں اور غریب زہرا کی غربت پہ روتے رہے. آج مجھے مصیبت پڑنی ہے اس وقت، اس کی مصیبت کہ جب وہ اذن جہاد لینے کے لیے آیا ہے نا تو جملے ہیں مقتل کے کہ نظر الحسین الیہ یائسا، جب حسین نے اپنے کڑی الجوان کی نظر بھر کے دیکھا ہے نا تو کہتے ہیں حسین مایوس زندگی والی نظر دیکھ رہے تھے. حسین مایوس ہو گئے. صبح سے لے کر کے حملہ مغلوبہ میں عزیزو کون ہے علی اکبر جانتے ہیں نا آپ؟ مجھے نہیں معلوم، بہرحال روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ سر کوفے میں لے کر کے وارد ہوئے نا بازار میں تو کچھ خواتین اوپر چیمے گوئیاں کر رہی تھی. ایک خاتون نے کہا کہ کاش اس چاند کی ماں مر گئی ہو. بیویوں نے پوچھا کہ اس بیوی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ جو ہمارے لیے چاند ہے وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ، وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا جو ہمیں چاند دکھ رہا ہے. عزیزو علی اکبر جب دور کوئی مسافر جا رہا ہوتا تھا تو مولا نے اپنے گھر کے اوپر آگ کا کچھ ایسا بندوبست کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھوکا مسافر جا رہا ہے وہ دیکھ کر کے آتا تھا دسترخوان علی اکبر پر آ کے کھانا کھاتا تھا. مشہور تھا مدینے میں دسترخوان علی اکبر. کون علی اکبر؟ عزیزو جب حملہ مغلوبہ ہوا ہے نا اتنا سخت حملہ ہوا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لشکر امام وہیں کام آ گیا. اور جو اب معدود کچھ اصحاب بچے ہیں انہوں نے اس جانفشانی کے ساتھ جنگ لڑی ہے کہ جنگ کو کھینچتے 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 ظہر تک لے کر کے آئے. بہادر دیکھیں کیسے حسین کے ساتھ جڑے. لیکن ایک پھر وقت آتا ہے کہ نہ اب حبیب رہے ہیں نہ اب سعید ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اتنے میں حسین کا بیٹا آتا ہے، حسین کا چاند آتا ہے. بابا مجھے اجازت دیجیے، کہا سب سے پہلے جا کر کے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کر کے آؤ. عزیزو جملے سنیں گے، جب یہ جملے ادا کیے ہیں نا مولا نے کہا جاؤ جا کے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آؤ. گئے ہیں حجرے میں لیلا کے، جس روایت میں اگر لیلا کی موجودگی ہے تو یہ جملے ملتے ہیں جناب لیلا مصلی عبادت پر بیٹھی ہیں اور دعا کیا کر رہی ہیں؟ یا اللہم یا رات اسماعیل الی ہاجر، اے اسماعیل کو ہاجر کی طرف پلٹانے والے، یا رات یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میں دعا کر رہی ہوں ابھی فضا آئے اور مجھے یہ خبر دے کہ تیرا اکبر
گیا. اجرکم اللہ. یہ کیسی مائیں ہیں جو جانثار کرنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کی. عزیزوں یہ جملے سنے, ماں سے اجازت لے کر کے آئے. مولا نے پوچھا اجازت لے لی؟ کہا ہاں. کہا اس سے لی جس نے تجھے 18 سال گودی میں پالا ہے. واپس گئے بی بی کے پاس, اجازت لی, آئے. لیکن عزیزوں ایک جملہ ملتا ہے علامہ ذی شان حضرت جوادی کا ظاہراً میرے ذہن میں ہے کہ جب اکبر نکلے ہیں نا خیمے سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. کوئی بی بی جو بڑے قد کی ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ پڑ رہے ہیں, اکبر کو چوم رہی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک بی بی ہے جس نے دامن پکڑا ہوا ہے, یقیناً یہ سکینہ ہے جس کا ہاتھ دامن تاکہ بھیا وہ چھوڑ کے نہ جائے. لیکن اکبر پہنچتے ہیں بابا کے پاس, بابا لڑنے کی اجازت دیجئے. عزیزوں اتنے پیارے بیٹے کو ایک مرتبہ بھی باپ نے روکا نہیں ہے, کہا جائیے بیٹا لڑیے. لیکن عزیزوں جیسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور لپکے ہیں دشمن کی طرف, محسوس کیا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. جب پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کبھی گھٹنوں کے بل کھڑا بیٹھتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کہتے مہلن مہلن یا بنیا, او میرے بچے ذرا آہستہ جاؤ, مجھے نہیں معلوم کس کے جوان بچے ہیں یہاں, کون اپنے جوان بچے کو لڑنے کے لیے بھیجتا ہے. آج اس کا ہوگا شاید وہ سمجھے, لیکن وہ بھی سمجھ نہیں سکتا کس کا بیٹا ہے علی اکبر جیسا. اجرکم اللہ. بابا آپ نے تو بھیج دیا تھا نا. کہاں, اے کاش علی اکبر تیرا تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا نا تو سمجھتا یہ جملہ. جاؤ بیٹا. اور ساتھ ہی بولے ہیں اللہم شہد حال علی ھذا القوم, پروردگارہ اس قوم پر گواہ رہنا. کیوں؟ قد برز الیہم غلام, ایک ایسا نوجوان اب جا رہا ہے اس کی طرف کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. پروردگارہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے پیارے نبی سے خلق میں بھی بڑا مشابہ ہے, ارے خلق میں بھی بڑا مشابہ ہے, اور جب بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مصطفیٰ بول رہے ہو. گئے جناب علی اکبر. عزیزو جنگ کی ہے اور ایسی قیامت جنگ کی ہے کہ روایت میں بعض میں کہتے ہیں 100 سے زیادہ اور بعض میں ہے 120 ناریوں کو فنار کیا ہے. مذاق نہیں ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر, اور سامنے عرب کے مشہور پہلوان مارتے ہوئے ایک مرتبہ واپس آئے. بابا کبھی یہ موقع نہ آئے کسی باپ پر, جوان بچہ کسی خواہش میں کوئی خواہش کر بیٹھے اور باپ پوری نہ کر پائے. کہا بابا العطش قد قتلنی, یہ پیاس مارے دیتی ہے. بابا یہ لوہا جو ہے نا بڑی تکلیف دے رہا ہے. بابا ایک چلو پانی مل جائے نا تو ان دشمنوں کو بتا دو کہ بنی ہاشم کے جوان لڑتے کیسے ہیں. عزیزو اس جملے پر حسین بہت روئے. میں نے کہا نا کاش محسوس کر سکے کوئی. حسین نے بڑا محسوس کیا جملہ. حسین محسوس کر رہے ہیں آخری وقت اکبر کا, ایک باپ سے سوال کیا ہے اور باپ جواب نہیں دے پا رہا. کہا اکبر بہت پیاسے ہو, دیکھو میری زبان پہ اپنی زبان رکھ دو. جیسے ہی اکبر نے زبان رکھی ہے نا گھبرا کے پیچھے ہٹے ہیں. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. کہا بیٹے یہ انگشتر لو, اپنے دہن میں رکھو اور بیٹا جاؤ, اب تمہیں تمہارے نانا سراب کریں گے.
अजीजों, मैंने जुमला कह दिया, नहीं मालूम किसकी समझ में आया या नहीं आया। अकबर की समझ में आ गया कि बाबा अभी यही कहना चाह रहे, अब वापस ना आना। अकबर गए हैं अजीजों, लड़ना शुरू किया है। ये लाइन महसूस कर रहे हैं कि ये बच्चा, ये नौजवान हमारे घेरे में जब तक ना आया, एक एक करके हम सबको मारेगा। अजीजों, इन सब ने इकट्ठा हमला करना चाहा। हसीन इब्न नमीर ने ये लाइन एक जगह छुप करके इसने नेज़े का ऐसा वार किया है। अजीजों, रिवायत के जुमले हैं कि इस तरफ से, दाहिनी तरफ से इसने नेज़ा मारा है। ये नेज़ा पेवस्त होता होता कल्ब अली अकबर तक पहुंच गया है। जब तकलीफ के मारे, देखिएगा मेरी तरफ, जब तकलीफ के मारे अली अकबर ने ऐसे मुड़ के नेज़े को खींचना चाहा ना, एक तीर भी मौला की गर्दन पे आके लगा है। जैसे ही ये तीर लगा है ना अजीजों, बरसी टूट गई। जब बरसी टूटी तो बाबा को कहा, अलैकुस्सलाम या बता, बाबा मेरा सलाम। अजीजों, ये कहना था। उसके बाद अली अकबर घोड़े पर संभल नहीं पा रहे हैं, घोड़े पर संभल नहीं पा रहे हैं। अजीजों, रिवायत के जुमले हैं कि अली अकबर ने घोड़े की गर्दन पर अपने आप को हमायल कर लिया है। लगामें छूट गई है। जब लगामें अब घोड़े की छूटी है ना अजीजों, अब घोड़े को पता नहीं चल रहा कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ। अजीजों, मक्तल के जुमले हैं कि घोड़ा जो है वो लश्कर आदा की तरफ चल पड़ा। उसके बाद जब मक्तल ने लिखा है कि कातिलों ने क्या किया, फक़त्तऊहु इरबन इरबा, अरे अली अकबर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई तलवार मारता है, अरे अकबर की जिस्म नाज़री पे कोई नेज़ा मारता है। हुसैन आवाज सुन चुके हैं, लेकिन जब आवाज सुनी ना बाप ने, अरे मेरा जख्मी बाप बेटा मुझे बुला रहा है। अजीजों, मक्तल के जुमले हैं, घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, घोड़ा इस तरफ है और मौला इस तरफ जा रहे हैं। बहन ने कहा, भैया किधर? कहा, सवार होना है घोड़े पर। भैया आपकी सवारी इधर है, भैया सवारी इधर है। कहा, अकबर के जाने के बाद अरे क्या करूं, दिख कुछ नहीं रहा। अजीजों, किसी तरह बस अजीजों, आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम तबर्रुकात का वरूद होने वाला है। अजीजों, जैसे ही पहुंचे हैं ना, अकबर, अकबर बेटा सब्र, अकबर बाबा ये देखिए नाना आए हैं, नाना ने मुझे पानी पिला दिया है। नहीं मालूम मुझे क्यों अकबर ने ये जुमला कहा, शायद दिल में है जब आखिरी बार बाप से पानी लेने गया, मेरा बाप रो पड़ा था, बाबा प्यासा नहीं हो, मुझे नाना ने पानी पिला दिया है। अजीजों, अकबर के जिस्म में थोड़ी सी सकत अभी है। अकबर, अकबर मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे बेटा, ये दोनों बाजुओं को मेरी गर्दन में हमायल कर लो, मैं किसी तरीके से तुम्हें मैं खयाम तक पहुंचा दूं। अजीजों, मक्तल के जुमले हैं कि एक बाजू गर्दन में हमायल किया है, दूसरा नहीं कर रहे हैं। अकबर क्या हुआ बेटा, ये दूसरा हाथ भी मेरी